حسین پیدا ہوئے، بچپن سنانا مقصد نہیں ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، اذان و اقامت، چوما، پیار کیا، بیٹھے تھے حسین کو لے کے، پیار کر رہے ہیں شہزادوں سے، ایک طرف آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں، دوسری طرف حضور کی بیٹی کے بیٹے حسین ہیں۔ ارے یار بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کلیجہ نکالنے کے چکر میں اور تم بالکل خاموشی سے کام لے رہے ہو، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آئے ہیں جبریل، آقا آپ دونوں سے پیار کر رہے ہیں؟ ہاں، اللہ دونوں کی محبتوں کو جمع نہیں ہونے دے گا، ایک سے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، نبوت مجھ پر ختم، اگر بیٹے رہیں گے تو ممکن ہے باپ کی کرسی کے مالک ہونے کا دعویٰ کر دیں، جبکہ نبوت کا سلسلہ بند۔ پیغمبر نے چاہا میرا دین کون بچائے گا؟ اب تصور جب حضور نے جان لیا، کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنے ابراہیم کو اپنے بیٹی کے بیٹے حسین پہ قربان کر دیا ہے۔ تیسرے دن حسین کے ماموں ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، بات سمجھ رہے ہیں، حضور کو دیکھا، آپ اپنی چادر میں کچھ چھپائے ہیں، کچھ چیزیں اٹھی ہوئی دکھ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی چیز کو حضور نے اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ میں اپنے کام سے فارغ ہوا اور فراغت کے بعد میں نے عرض کیا تھا، فدا کا وابی و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، چادر میں کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کے متعلق حضرت اسامہ نے کہا، سرکار نے چادر کو ہٹایا تو دیکھا اس میں حسن دکھ رہے ہیں، اس میں حسین دکھ رہے ہیں۔ آقا نے پھر ارشاد فرمایا تھا، یہ میری بیٹی کے بیٹے، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور عرض کیا تھا مالک یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مولا تو ان سے بھی پیار کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ غلط لقمہ دیا زندہ باد۔ اتنا کہا تھا، اب یہی بیٹا حسین، اب ہسٹری کا وہ جائزہ لو، تاریخ کے تیور دیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا بیان تھا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و وسطنہ کو دیکھا، ایک کاندھے پر حسن ہے، دوسرے پہ حسین ہے، تو میں نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سواری کتنی اچھی ہے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اے عمر تم یہ تو دیکھ رہے ہو سواری کتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو سوار کتنا اچھا ہے؟ البتہ سواری بھی لاجواب ہے اور سوار بھی لاجواب ہے، نہ اس سواری کا کوئی جواب ہے نہ اس سوار کا کوئی جواب ہے۔ یہ مدینے کی گلیاں ہیں، مصطفیٰ سواری بنے ہیں، آقا کائنات کے کاندھے پر حسین سوار ہے۔ اب ہسٹری کا جائزہ لو، 60 ہجری کا زمانہ آیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا ہے، پلید تخت پر بیٹھا ہے، آج سے پہلے وہی مدینے کی گلیاں تھی جن مدینے کی گلیوں میں نبی سواری بنے ہیں اور حسین مصطفیٰ کے دوشیت ہر پر سوار ہے۔ اب آؤ اپنی سرسی کا جائزہ لو، آپ کی بغل سے راستہ نکل رہا ہے، اس راستے پہ میں نے ایک جوان کو دیکھ لیا، موٹر سائیکل پر بیٹھا ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلائے چلا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیا ہے مولانا کیا کہنا چاہیے ہو؟ تو میں کہوں گا موٹر سائیکل اس کی سواری ہے اور یہ اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے، اور ہر سواری اپنے کمزور کا بوجھ اٹھا کے چلا کرتی ہے، جب سوار کمزور ہو تب سواری اس کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی
ہے، اب کچھ دور آگے بڑھا تو وہی سوار تھا جو فراٹے مار رہا تھا، اچانک گاڑی پنچر ہو گئی، اور جب پنچر ہوئی تب دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے یہ اس کے اوپر سوار تھا، اب یہ ہاتھوں سے کھینچ کر لیے جا رہا ہے، اس لیے کہ پنچر ہو گئی، بوجھ کو اٹھایا جاتا ہے، آج سے پہلے یہ سوار تھا، جب یہ سوار تھا اور موٹر سائیکل اس کی سواری تھی، اور اب ایسا ہوا ہسٹری بدلی ہے تو یہ سوار نہیں، اب یہ سواری بن گیا ہے، موٹر سائیکل اس کے اوپر سوار، تو جائزہ یہ لیا جائے گا، کبھی سوار پر سواری ہوتی ہے، کبھی سواری پر سوار ہوتا ہے۔ اب یہی مدینے کی پاکیزہ گلیاں ہیں، مدینے کی نورانی گلیاں ہیں، مدینے کی عظمت والی گلیاں ہیں، جن گلیوں میں مصطفیٰ چال رحمت سواری بنے ہیں، حسین توش نبی پر سوار ہے۔ اور جب یزید کا خط ولید تک پہنچا تھا، ولید نے بلایا اور کہا تھا حسین بیعت کر لو، اب میں کہتا ہوں ایسے پہلے نبی سواری، حسین کاندھے پہ نبی کے سوار، جب 60 ہجری آئی ہے تو حسین پھر سواری بن گئے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت دین سوار ہے، حسین سواری بنے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت قرآن سوار، حسین سواری بنے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت کعبہ سوار، حسین سواری بنے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت دین سوار۔ تو میں نے تصور میں عرض کیا، او میرے امام، آپ گرو گے کعبے کا تقدس گرے گا، آپ گرو گے اسلام کی عظمت کا قلعہ گرے گا، آپ گرو گے قرآن کا قانون گرے گا۔ تو میرے امام کی روحانیت نے جواب دیا تھا، اور نانا کے غلام میں نہ گروں گا۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا کہ سن لے، کوئی ماں آج تک ایسے بیٹے کو اس نے جنم نہیں دیا جو فاطمہ کے بیٹے کو گرا دے۔ میں نے کہا امام کیوں نہیں؟ تو جواب ملا، اس لیے کہ جسے مصطفیٰ اٹھا لے دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں پائے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ذکر امام حسین، واہ واہ واہ۔ حسین اب 60 ہجری یزید تخت پر، 20 کے واقعے سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن اب جائزہ لو، کیوں میرے پاس ٹائم کم ہے، کیونکہ 4:30 بجے میری ٹرین ہے، مجھے صبح کل کی رات میں، یعنی آج ہی کی رات میں 12 بج گئے، پھر مجھے بہرائچ میں کل بولنا ہے، تو میں چاہتا ہوں جتنا ممکن ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ کو سنا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک میرے پڑھنے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرما لے۔ امام ہیں، ولید نے بلایا عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی، کہا تھا اس نے ختمے کہ ان تینوں سے جتنی جلدی ہو بیعت لے لو۔ بیعت کیا کہہ رہا تھا؟ بیعت، ارے سمجھتے ہو بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں، بے کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ بیچ ڈالنا، اپنے آپ کو سونپ دینا۔ کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ دے دو۔ ارے جلدی بولو یار، کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ۔ بادشاہ، میں کہتا ہوں سن، یزید کبھی بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ مانگتا نہیں ہے، جو مانگتا ہو وہ بادشاہ نہیں، وہ بھکاری ہوتا ہے، مانگنے والا بھکاری ہوتا ہے۔ میرا حسین کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے، اور قیامت تک بادشاہ رہے گا۔ اور دور مت جاؤ، اجمیر والے خواجہ سے پوچھ لو، میرے معین الدین نے کہا تھا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرتاپ سرتاپ نتاپ دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ بات کہہ رہا تھا ہاتھ دے دو، حسین نے کہا نہیں، ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ ولید کے دربار میں رات کی تنہائیوں میں امام پہنچ گئے، چند کے ساتھیوں کو لے کر کہا ایسا ہے دروازے پہ تم بیٹھو، میں اندر جا رہا ہوں۔ اب ولید سے پوچھنا ہے، بات چیت کرنا ہے، اگر آوازیں بلند ہو تو اندر آ جانا، آوازیں بلند نہ ہو تو باہر رہنا۔ اتنا سننا تھا، امام اندر گئے، ساتھ میں مروان بھی بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا موقع
موقع اچھا ہے آج تو بھڑکانے کو مل ہی جائے گا. میں کہتا ہوں یہ مروان نہیں تھا گرگٹ تھا گرگٹ. جیسا وقت ہوتا ویسے ہی پاسا پلٹ دیتا ویسے رنگ بدلتے رہتا. اب یہ کہنے لگا ولید مان جا موقع اچھا ہے حسین آ گئے ہیں انہیں گرفتار کر لے یا انہیں قتل کر دے تو چاہے گا تو منمانی مرادیں ملیں گی. اب ولید نے حسین کو دیکھا اپنا تخت چھوڑا تھا مسند سے ہٹا حسین کو بٹھایا اور حسین کے لیے وہی یزید کا پروانہ دکھایا. امام نے پڑھا اور کہا ہے نابا کہا کہ سن لے ولید اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو ٹھیک ہے مگر سن لے یہ یزید ہے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. کہا کہ سن لے ایک بے نمازی کی بیعت حسین نہیں کرے گا فاسق کی بیعت حسین نہیں کرے گا ایک عیار کی بیعت حسین نہیں کرے گا مکار کی بیعت حسین نہیں کرے گا زانی کی بیعت حسین نہیں کرے گا. اس لیے کہ ولید جس کا پاک ہاتھ میں گیا ہو اس کا پاک ہاتھ کبھی ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا. اب یہی تو مشن ہے حسین کا. حالات سے سمجھوتا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کے دین کے مخالف ہوائیں چل رہی ہو تو پیٹھ مت دکھاؤ بہادر ہو تو سینہ لے کر حاضر ہو جاؤ. حسین نے رخصت پہ عمل نہیں کیا ہے عزیمت پہ کیا ہے ورنہ حسین اگر بیعت کر لیتے آپ کو سونا بھی ملتا چاندی بھی ملتی دولت بھی ملتی آپ کی نگرانی بھی اچھی ہوتی ساری چیزیں ملتی. لیکن حسین سے میں نے تصور میں کہا تھا میرے امام مان جاؤ نا بیعت کر لو آپ کا علی اکبر بچ جائے گا آپ کا علی اصغر بچ جائے گا آپ کا قاسم بچے گا آپ کا اونو محمد بچے گا آپ کے مسلم کے بچے بچیں گے مسلم بچیں گے مسلم ابن اوسجہ بچیں گے ابو بکر بن علی بھی بچیں گے عمر بن علی بھی بچیں گے عثمان بن علی بھی بچیں گے. آقا حسین مان جاؤ نا تو جواب روحانیت میں ملے گا. اور میرے غلام سن لے یہ تو بچ جائیں گے مگر نانا کا دین نہیں بچے گا. یہ چاہتے ہیں تو چلے جائیں میں تو چاہتا ہوں اگر سلامت رہے تو ہم سلامت رہے یا نہ رہے مگر مصطفیٰ کا دین سلامت بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حوثیت ذکر شہدائے کرب و بلا. یہی تو مشن لے کر حسین چلے ہیں. اب آؤ تاریخ سے وہ تیور بھی ملاحظہ کر لو. حالات سے دیکھ لیا حسین اب سنورنے والے نہیں ہے اب معاملات بننے والے نہیں ہے. اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا تھا بیٹے علی اکبر ایسا کرو نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنہری جالیاں چھوڑنا ہے ودوحہ والے نبی کے پاکیزہ گلیوں کو چھوڑنا ہے. اے لوگوں یہ بتاؤ یہ مدینہ ہے مدینہ جس مدینے کی عظمتیں آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا. یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں ہوائیں ادب کے ساتھ چلتی ہیں. یہ وہ مدینہ ہے جس میں 70,000 فرشتے صبح کو رسول اللہ کے روضے پر آ رہے ہیں اور 70,000 ملائکہ کی جماعت شام کو رسول اللہ کے روضے پہ آ رہی ہے. یہ وہ مدینہ ہے جس میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے ننگوں کو کپڑا پہنایا جاتا ہے یتیموں کے سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا ہے. آج وہی حسین کہتا ہے بیٹے علی اکبر سامان سفر تیار کر لو نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی گلیاں چھوڑنی ہے آقا کی سنہری جالیاں چھوڑنی ہے. اب میں آپ سے کہتا چلو پیارے یہ مدینہ کیا ہے. اب آپ پوچھئے تو حضرت مالک ابن انس کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا اور 40 سال تک درس حدیث دیتے دیتے جب میں کتاب کا ورق کھولتا تو اتنے ادب کے ساتھ کھولتا کہیں مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد میں کتاب کے ورق کھولنے کی آواز پیدا نہ ہو جائے. اس قدر احترام نبی احترام مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد کا احترام اس طریقے سے مدینہ کی پاکیزہ حرم کا اہتمام. اب آؤ تاریخ کے دوسرے ٹکڑے کو بھی دیکھ لو. حضرت علامہ شیخ سعدی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج شریف کے بغل میں ملتزم کے سامنے ایک بندہ رو رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہے سر پہ رومال پڑا ہوا ہے اور چہرے سے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکے ہے اور زارو قطار روئے چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا میرے مالک میں بڑا گنہگار ہوں مالک میں بڑا سیہکار ہوں مالک میں بڑا گنہگار ہوں میرے مالک پانی کے بارش کے پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے کہ میرے گناہ ہے درختوں کے جتنے پترے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہے. اے پروردگار
परवरदिगार मुझे माफ कर दे। अब देखने वालों का बयान है, हजरत शेख सादी ने कहा था, जिस कदर दर्द भरी आवाज में रो रहा है, पड़ोस में खड़े होने वाले भी रो रहे हैं। उन हाजियों ने कहा था, ए परवरदिगार, हम में तेरे बंदों का जिनका हज कबूल हो गया, जिनकी हाजिरी कबूल हुई है, उसकी हाजिरी के वसीले से इस बंदे के गुनाह को माफ कर दे, उस बंदे के गुनाह को माफ कर दे। अब कुछ देर रोता रहा, बेहोश हो गया और बेहोश होकर फिर होश आया। तब ये जवान फिर रोता रहा, मालिक मुझे परवरदिगार, मुझे हश्र के दिन अंधा उठाना, मेरे गुनाह इतने हैं जितने कहते मेरे पास मेरे इतने गुनाह है, आसमान पर दरख्तों के पत्ते इतने नहीं जितने मेरे गुनाह, आसमान के बारिश के पानी के कतरे इतने नहीं जितने मेरे गुनाह है, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। शेख सादी कहते हैं, अब आगे बढ़ने वाले उन हाजियों ने देखा वहां भाई कलेजा फटने वाला है, अपना चेहरा उठा और मुल्तजिम से लिपट लिपट के वो रोने वाला रोता रहा। जैसे चेहरा हटाया तो सन्नाटा छा गया। लोगों, उस मदीने में रोने वाला कोई और नहीं, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। वाह या रसूल अल्लाह। ये मदीना है, ये मदीना है जिसमें हवाएं अदब के साथ चल रही है। ये हुजूर का पाकीज़ा मदीना है जिसमें फज़ाएं अदब के साथ चल रही है। अब इसी मदीने में हम भी पहुंचते हैं, आप भी पहुंचे। जब मदीने शरीफ हाजिरी हो तब देखिएगा, उन लोगों से पूछो जिन्होंने मदीना देखा है, उनसे पूछो जिन्होंने सुनहरी जालियां देखी है, उनसे पूछो जिसने मुस्तफा चाने रहमत का सब्ज गुंबद देखा है। हम तो यही दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब ये दुआ करने वाला दुआ करता रहा। अब जैसे ही मदीने मक्के में गया और मक्के जाकर के 8 दिन के लिए मदीने चला गया, और जब 8 दिन के लिए मदीना गया और उन 8 दिन मदीने में रहा, 40 नमाजें हुजूर की मस्जिद में पढ़ी हैं। और जब 40 नमाजें पढ़ी और पढ़ने के बाद में जैसे ही मुकम्मल हुई, मुनादी ने निदा की, ऐलान हो गया, फला नंबर की गाड़ी से जितने लोग आए हैं वो फला नंबर की बस में बैठकर जिद्दा एयरपोर्ट चले जाएं। अब मैं कहता हूं उन लोगों से पूछो जिन्होंने मदीना छोड़ा है, मदीने की रुखसती कैसी होती है, मदीना छोड़ना कितना मुश्किल काम है, मदीना छोड़ना कितना सख्त काम है। अब वो जवाब देगा कि जब मैं मदीने के छोड़ने की बात हुई, मैंने अपने कदम को लड़खड़ाते हुए बस में रखा, आंखों से आंसू निकलने लगे, जारो कतार रोता रहा और मैं बस में बैठ गया। मुड़ मुड़ के मदीना देखता रहा, जहां तक गुंबद खजरा नजर आया मुड़ मुड़ के देखता रहा, मैं रोता रहा। और मैंने उससे कहा, ओ भाई ये तो बता आखिर रोने की वजह क्या है, तू मक्के में था, तूने काबा छोड़ा तब तेरी आंखों में आंसू नहीं थे, गारे हीरा गारे सौर छोड़ा तब तेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मिज़ाब रहमत छोड़ा तब आंसू नहीं थे, मकाम इब्राहिम छोड़ा तब आंसू नहीं थे, सफा मरवा छोड़ा तब आंसू नहीं थे। जैसे ही इतना कहा तो मैंने कहा, यार ये तो बता, अब तू मदीने को छोड़ रहा है तो रो रहा है, ऐसा तो नहीं मदीने में तेरा कोई घर है जिसके छूटने की बदौलत रो रहा है, मदीने में तेरा कोई रिश्तेदार है जिसके छूटने की बदौलत रो रहा है, मदीने में तेरा कोई खानदान है जिससे छूटने की बदौलत रो रहा है। और जब इतना सुना तो फौरन कहेगा, नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ मदीने में मेरा कोई घर है जिसकी वजह से रो रहा हो, बल्कि इसलिए रो रहा हो मदीने में मदीने वाले मुस्तफा की सुनहरी जालियां छूट रही है, आका का पाकीज़ा रोज़ा छूट रहा है, हुजूर का सब्ज गुंबद छूट रहा है, मदीने की पाकीज़ा गलियां छूट रही है, वो गलियां छूट रही है जिसमें आकाए कायनात के शहजादे हुसैन खेल रहे हैं, वो मदीने की गलियां छूट रही है। मैंने कहा कितने दिन पहले आया, कहा अभी 8 दिन पहले आया हो। तो मैंने कहा 8 दिन, जब तू 8 दिन हो और 8 दिन रहने के बाद जब तू मदीना छोड़े तो तेरी आंखें सावन भादो की तरह बरसने लगे, तू तो 8 दिन पहले ही आया है, मगर मेरा हुसैन जो पैदा मदीना में हो रहा है, मेरा हुसैन जिसका बचपन मदीना में गुजरा, मेरा हुसैन जिसका लड़कपन मदीना में गुजरा, मेरा हुसैन जिसकी जवानी मदीना में गुजरी, मेरा हुसैन जिसकी
کی شادی مدینہ میں ہوئی، میرا حسین جس کی ماں کا مدار مدینہ میں، جس کے بھیا کا مدار مدینہ میں، جس کے نانا کا مدار مدینہ میں، آج وہ مدینہ چھوڑے گا تو کیا گزرے گی؟ ہم 8 دن کے ہیں تو روتے ہیں، جس پیدا مدینہ میں ہو وہ چھوڑے گا تب کیا گزرے گی؟ امام آگے بڑھے، سیدہ طیبہ کے روضے پر گئے ہیں، ماں تیرا بیٹا حسین آیا ہے جس کو قرآن کی لوریاں سنا سنا کے دودھ پلایا تھا، ماں وہی حسین آیا ہے، ایک لمحے کے لیے تیرے سامنے سے اوجل ہوا، ماں تو پریشان ہوئی، اب تیرا بیٹا حسین قیامت تک نہیں آئے گا، اب حسین آئے گا نہیں، اپنے لخت جگر کا سلام لے لے، اپنے لخت جگر کو الوداعی سلام لے لے، اور میری ماں اب تیرا حسین نہیں آئے گا۔ حسین نے آخری سلام کیا ہے، بھیا حسن کی تربت پر گئے ہیں اور وہاں بھی یہی کہا، اس کے بعد حسین اٹھے ہیں، اب اس بارگاہ میں چلے ہیں حسین جس کے کاندھے پر بیٹھ کر سواری کیا کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہرا گنبد دیکھا تھا تو ایک نواسا تڑپ گیا اور کہا تھا لالا جان آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جس کو جنتی جوانوں کا سردار آپ نے کہا، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جس کو جنتی دنیاوی پھول آپ نے کہا، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے۔ میں محلت سجدہ میں پشت پر بیٹھا، نانا آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے۔ بچپن میں کھیلتے کھیلتے جا رہا تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، نانا جان بچپن میں ٹھوکر لگی میں گرا، آپ نے خطبے کو روک دیا تھا، حسین کو اٹھا لیا تھا اور گود میں لے کے نانا جان چاہتے تو کسی سے اٹھوا لیتے، لیکن آپ نے خطبہ روکا تھا، حسین کو اٹھایا تھا، پھر فضائل بیان کیے تھے، جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا، نانا آپ کا وہی حسین آیا ہے، دل تو نہیں چاہتا مدینہ چھوڑو، دل تو نہیں چاہتا مدینہ چھوڑو، لیکن مجبور کر دیا گیا ہوں مدینہ چھوڑنے پہ، نانا مدینہ چھوٹ رہا ہے، آقا مدینہ چھوٹ رہا ہے، اب یہ اپنے نانا کو ایک نواسا دل کی داستان سنا رہا ہے، ایک بیٹا اپنے لالا کو رو رو کر کہانی سنا رہا ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں پیغمبر کا روح تڑپ رہی ہوگی اور مصطفیٰ چالِ رحمت کے روزے پہ اب یہ حسین ساروں قطار روتے ہوئے اب تاریخ میں لکھا گیا، حسین کے ابھی آنکھوں میں نیند کی جھپکی لگی ہے، اور جیسے ہی جھپکی آئی ہے تو کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، نظر آیا مصطفیٰ جان رحمت کے روزے سے دونوں ہاتھ نکلے ہیں اور حسین کی پشت پر ہاتھ مار کر کہا تھا، او بیٹے حسین اٹھو، تم کسی بزدل باپ کے بیٹے نہیں، تم علی کے بیٹے ہو، علی کے بیٹا حسین اٹھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی بقا کے لیے چلے جاؤ، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے چلے جاؤ، شریعت بچانے کے لیے چلے جاؤ۔ اب حسین نے الوداعی سلام نبی کے روزے کو کیا ہے، حسین مکہ آ گئے ہیں، اور جب حسین مکہ آئے ہیں اور مکہ آنے کے بعد میں کچھ دن تک وہاں رہے، اور جب حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے حسین نے مکے سے چلے ہیں کوفہ کی طرف، اور جیسے ہی کربلا کی جانب قدم رکھ دیا تو تصور کی دنیا میں عرض کیا تھا، او میرے امام کہاں جا رہے ہو؟ حج کا مہینہ ہے، حج کر لو تب چلے جانا، صفا مروہ کی سعی کر لو تب چلے جانا، طواف کعبہ کر لو تب چلے جانا، حج کا حج فرض ہے، حسین حج کر لو تب چلے جاؤ۔ اب میرے امام کی روحانیت نے کہا، یہ بتا میرے نانا کے غلام، شریعت کا دستور تیرے یہاں پہ تیار کیا گیا کہ میرے گھر اللہ کے فرشتوں نے جھولا تجھے جلایا کہ مجھے؟ میں نے کہا آقا آپ کو فرشتے جنتی لباس آپ کے لیے لائے، شریعت کا نظام آپ کے گھر مرتب کیا گیا، تو میرے امام نے کہا نانا کی شریعت میں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور جن اللہ کے بندوں پر حج کرنا فرض ہے وہ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں۔ حسین پر حج فرض تھا وہ ادا کر لیا ہے، حسین پر حج فرض نہیں ہے، حسین پہ نانا کا دین بچانا فرض ہو گیا ہے، حسین دین بچانے چلا ہے، حسین اسلام بچانے چلا ہے، حسین قرآن کا تقدس بچانے چلا ہے، اسلام کی عظمت کو بچانے حسین جا رہا ہے۔ اب ادھر مسلم بن عقیل کو خطوط کے ذریعے پہلے بھیج دیا تھا،
اس کے بعد میں حسین چلے جا رہے ہیں، جب حضرت مسلم اور ان کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ جیسے ہی کوفہ کی سرزمین، کوفہ کی دارالخلافہ کی چھت سے ان حضرت مسلم اور ان کے مسلم کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو دریا کے کنارے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حسین کربل کی زمین پر آئے ہیں، جناب حر 1000 سپاہیوں کو لے کر حضرت امام کا راستہ روک رہے ہیں۔ امام کو روک لیا، امام رکے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر رک جاؤ، سامنے حر کا لشکر ہے۔ حر آیا، کہنے لگا حسین اگر آپ چاہو تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، لیکن حسین مجھے گرفتاری کا حکم ہے اور میں یہاں کا گورنر ہوں، مجھے ماننا پڑے تو کمانڈر ہوں، مجھے ماننا پڑے گا۔ ایسا ہے حسین، یا تو ایسا کرو، یہ جو سامنے آبادی دکھ رہی ہے اس کے فلاں عقب کے راستے سے نکل جاؤ، میں تمہارا تعاقب نہیں کروں گا، اپنے ساتھیوں کو الگ لگا دوں گا۔ لیکن حسین نے کہا تھا یہ زمین کیا ہے؟ کہاں اسی زمین کا نام کربلا ہے۔ تو میرے امام نے کہا تھا یہ اور تجھے معلوم نہیں، اسی زمین سے میرے بابا علی گزرے تھے تو صفین کی لیے جا رہے تھے، اسی زمین پہ رکے تھے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کی تھی اور کہا تھا دیکھو یہاں میرے حسین کا خیمہ لگایا جائے گا، یہاں پہ گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں پہ علی اکبر مارا جائے گا، یہاں علی اصغر مارا جائے گا، یہاں قاسم کی جوانی کٹے گی، یہاں عباس کا بازو کٹے گا۔ کہاں ایسا ہے یہی رک جاؤ، ہماری منزل یہی ہے۔ حسین نے کہا بیٹے علی اکبر آذان کہو، آذان کہی جا رہی ہے۔ امام کے لیے جب صفیں تیار ہو گئی تو امام نے کہا تھا حر بتا تنہا پڑے گا یا جماعت سے پڑے گا؟ تو حر کے سامنے 2 مسئلے آ گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے اگر تنہا پڑی تو امام برحق کی موجودگی میں ہوگی نہیں، اور اگر جماعت سے پڑھ لیا تو مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑ جائے گا، مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اتنا سنا امام سوچتے رہے 2 راستے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں؟ قسمت بلندیوں پہ تھی، کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 نمازوں کی جماعت، 3 جماعتوں سے 3 وقت کی جماعت کے ساتھ میں حضرت حر شریک ہو گئے۔ اس کے بعد میں محرم کی 1 تاریخ آئی ہے، حسین کربلا میں شفٹ کر دیے گئے ہیں، نہر فرات سے کافی دوری پر خیمے لگائے ہیں، اور جب خیمے لگ گئے ہیں اور جب سامنے یزیدیوں کے خیمے ہیں، ادھر حسینیوں کے خیمے ہیں، وارتا چل رہی ہے، ہو سکتا ہے راستہ نکل جائے، وارتا ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے صلح کا کوئی راستہ نکلے، لیکن راستہ نہیں نکلنے میں آ رہا ہے۔ جب 7 تاریخ ہو گئی حسین پہ پانی بند کر دیا گیا، ابن زیاد نے کہا پانی بند کرو، عمرو ابن سعد نے پانی بند کرا، اور شمر ذوالجوشن اور خولی بھی لگے رہے۔ اب یہ وہی عمرو ابن سعد ہے۔ امام نے 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا، لیکن انہیں کیا معلوم ہے ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ خون بل کر گردش کر رہا ہے، یہ نبی کے لخت جگر نبی کے لاڈلے ہیں، ان کی شانیں پوچھنا ہے، ارے ان کے باپ علی کا جواب نہیں، ان کی ماں کا کوئی جواب نہیں، ان کے نانا کا کوئی جواب نہیں، ان پہ پانی بند کیا جائے گا۔ ارے اللہ کا یہ نظام ہے، جو اللہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس سے اتنا ہی سخت امتحان لیتا ہے۔ حسین کربلا میں پاور دکھانے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں امتحان دینے گئے ہیں، اور جیسے امتحان دیا جا رہا ہے امام نے 7 تاریخ کو جب یہ حالات پیدا ہوئے 9 تاریخ ہوئی، سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا تھا شہر بانو تجھے اجازت ہے، ام لیلا ام رباب سب کو اجازت ہے، آپ لوگ جتنے بھی ہو سب مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، حسین اکیلا رہے گا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا خون پی لیں گے سکون مل جائے گا، آپ کی جانیں بچ جائیں گی۔ تمام ساتھیوں نے کہا تھا حسین ہم بزدل قوم نہیں جو اپنے امام کو مشقت میں ڈال کے میدان چھوڑ جائیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں حسین، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں غلام اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ حسین وفادار ہے، غدار نہیں، آپ کے وفادار ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، بزدل نہیں ہے آقا
حسین ہم بہادر ہیں، آپ ہمیں امتحان میں باہر مت کرو حسین، ہمیں گھر مت بھیجو حسین، ہمیں پریشانی میں مت بھیجو ڈالو حسین، اس لیے کہ اگر ہم چلے گئے نا حضرت آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اور جب موت آئے گی قبر میں چلے جائیں گے، ایک دن حشر ہوگا، حشر میں آپ کے نانا ہمارے آقا ہوں گے، اس وقت میں پیشی حضور کے سامنے ہوگی، تو اگر سرکار نے ہمیں دیکھ کر کے چہرہ پھیر لیا حسین ہماری تو پوری کایا ہی پلٹ جائے گی، حسین اگر نانا نے آپ کے چہرہ گھما لیا حسین ایسا تو رہنے دو نانا دیکھ کر مسکرا جائیں، نانا دیکھ کر تبسم فرما لیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے 10 تاریخ کا بگل بجر 10 تاریخ کا دن شروع ہو گیا، فوراً جب دن شروع ہوا ہے کچھ دیر کے بعد عمرو بن سعد نے ایک تیر مارا، جنگ کا بگل بجا کے تیر پھینکا گیا، حسین کے خیموں کی طرف تیر آیا، اور عمرو بن سعد اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا تھا اے لشکریوں سن لو، یزید کے دربار میں تمہیں یہ کہنا ہے اہل بیت پر سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے، اہل بیت پہ سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ اب اس امر کی بھی ہسٹری کا جائزہ لو، یہ وہی امر ہے کہ جس کے باپ کا نام حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد احد کے میدان میں جب مسلمانوں کو ظاہری شکست نصیب ہوئی تھی تو حضور کے تمام چہار جانب حضرت سعد حضور کی نگرانی کر رہے ہیں، کفار کا تیر اگر سامنے آتا ہے اب حضرت سعد سامنے کھڑے ہو گئے، اگر دائیں طرف سے آتا ہے سعد دائیں طرف جا رہے ہیں، اگر بائیں طرف سے آ رہا ہے سعد بائیں جا رہے ہیں، اگر پیچھے کی شمت سے آ رہا ہے تو حضرت سعد پیچھے کھڑے ہو جا رہے ہیں، چہار جانب سے گھوم گھوم کر نبی کا پہرا دیتے رہے، اور تاریخ بتا رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھوں سے اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے آپ ادھر توجہ رکھیں محبت سے بولیے لبیک یا حسین، آواز بلند ہو غلامانہ انداز میں بولیے لبیک یا حسین۔ اب جناب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لخت جگر ارشاد فرما، جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت پر جب چہار جانب سے دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں، ادھر سے حضرت سعد کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں، اور حضور اپنے ہاتھوں سے تیر نکال کر کمان میں لگا رہے ہیں، اور لگا کر حضرت سعد کو دے رہے ہیں، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص دشمنوں کی جانب وہ تیر پھینک رہے ہیں، اور زبان رسالت چل رہی ہے، علماء توجہ کر زبان نبوت چل رہی ہے، اور آقا تیر نکال کر دے رہے ہیں، اور حضرت سعد چھوڑتے جا رہے ہیں، اور مصطفیٰ بول رہے ہیں سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، میں جانا چاہتا ہوں اے سعد تیری قسمت کا کیا ٹھکانا، تجھ پر کوئی عام انسان نہیں، اللہ کا نبی اپنے ماں باپ تیرے اوپر قربان کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ذکر شہدائے کرب و بلا، واہ واہ۔ اے میرے بھائیوں اب یہی جنگ کا بگل بج گیا ہے، اس کے بعد آہستہ دن 10 تاریخ کا نکلا ہے، یہ کے بعد دیگر مصطفیٰ جان رحمت کے گلشن کے پھول حسین کے آوان و انصار یہ کے بعد دیگر جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں، اگر تمہارے سینوں میں دھڑکنے والا پتھر کا نہیں گوشت کا دل ہے تو حسنین رضا منظری کے ان جملوں کو دل کی ڈائری پہ نوٹ کرتے چلے جانا، یہ حسین ہے حسین۔ اگر تمہارے یہاں کسی ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تب اس سے پوچھو بوڑھے باپ کے وقت سے پہلے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے وقت سے پہلے بوڑھاپا آ گیا ہے۔ جب اس جوان کے جنازے کو تیار
کر دیا گیا اور تیار کرنے کے بعد جب قبر میں اتارنے کا نمبر آیا، آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے گا، جب اس جوان کو قبر میں اتارنے کی باری آئی ہے تو باپ ایک سائیڈ میں کھڑا ہو گیا، اس بچے کی قبر میں یا تو چچا کا اتر رہا ہے یا رشتے کا ماموں اتر رہا ہے یا خاندان کا کوئی بھائی اتر رہا ہے، دوسرے لوگ قبر میں اتارنے کے لیے اتر رہے ہیں۔ اب میں اس باپ سے کہنا چاہتا ہوں، او باپ یہ تیرا تو لخت جگر ہے، اس کو تو نے سینے سے لگا لگا کے پالا ہے، اس کے لیے تو نے نہ دن کو دن جانا نہ رات کو رات جانی ہے، اور رات دن محنت و مشقت کرتے رہا، اب تو تیرا بیٹا دنیا چھوڑ گیا ہے، آخری بار اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو اتار کر قبر میں لٹا دے۔ تو یہ باپ کہے گا مولانا حسنین اب میرے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ جوان لاشے کا بوجھ اٹھا سکو۔ میں نے کہا یار تیرا بیٹا ہے اتار دے، کہاں بیٹا ہے مگر اب میرے پاس کلیجہ اتنا مضبوط نہیں ہے، جس کا بچپنے میں بوجھ اٹھایا تھا اب ہاتھوں سے قبر میں نہیں اتار سکتا۔ تو میں نے دل میں سوچ لیا واہ رے حسین تیرے استقامت کو لاکھوں سلام، تیرے حوصلے کو لاکھوں سلام، تیرے صبر کو لاکھوں سلام۔ 56 سالہ عمر ہے، 3 دن کا بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، کبھی بھائی ابو بکر بن علی کا جنازہ کاندھے سے ڈھو رہا ہے، ابھی عمر بن علی کا جنازہ کاندھے سے لا رہا ہے، ابھی عثمان بن علی کا جنازہ لا رہا ہے، ابھی مسلم بن اوسجا کا جنازہ لا رہا ہے، ابھی اولو محمد کا جنازہ لا رہا ہے، ابھی عباس کا جنازہ لے کر آ رہا ہے، کبھی قاسم کی جمالی کو کاندھے پہ رکھ کے لا رہا ہے، ابھی گود میں 6 مہینے کے بیٹے کو لے کر آ رہا ہے۔ حسین یہاں تو ایک مر جائے نا تو مہینوں گھر سے ماتم ختم نہیں ہوتا ہے، آہو فوگا بند نہیں ہوتی ہے، اور تیرا تو پورا قبیلہ دوپہر تک اجڑ گیا، تیرا تو پورا خاندان دوپہر تک دنیا سے چلا گیا۔ اے حسین کیا ہو گیا ہے؟ حسین پہاڑ نہیں، اگر یہ مصیبتیں پہاڑ پہ آتی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا، لیکن یہ حسین تھا حسین، اتنی پریشانی اٹھانے کے باوجود چہرے پہ شکن نہیں آئی ہے۔ حضرات یاد رکھ لیجئے گا یہی خیمے ہیں، ان خیموں میں کبھی زینب دیکھ رہی ہے۔ اب مردوں کی پوزیشن بھی سن لیو، یہ مرد ہوتا ہے مرد کتنا ہو پریشان ہو، ہلکی پھلکی پریشانی میں روتا نہیں ہے، ہلکی پھلکی پریشانی میں آنسو نہیں نکلتے ہیں، بلکہ جب حد سے تجاوز ہو جائے تب کہیں جا کے اس کے آنسو نکلتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ مرد گھروں میں نہیں روتا، یہ کھیتوں کی میڑوں پہ چھپ چھپ کے روتا ہے، یہ بغیچوں میں جا کر تنہائیوں میں روتا ہے، یہ کبھی گھر والوں کے سامنے روتا نہیں ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جب آنسو مرد کے نکلے کہ سمجھو کہ بڑا ٹوٹا ہوا ہے، ورنہ آسانی سے نہیں نکلتے، عورتوں کے ضرور نکلتے ہیں۔ آج تھوڑی سی بات ہو تو رونے لگے، تھوڑا سا غم لگے تو رونے لگے، تھوڑی پریشانی ہو تو رونے لگے، لیکن مرد ہوتا ہے مرد، وہ آسانی سے روتا نہیں۔ امام ہے، کبھی اس خیمے میں ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے۔ حضرت زینب دیکھ رہی ہے، اور جیسے ہی زینب نے دیکھا اپنے بھیا حسین کی طرف بڑھی، اور سیدہ زینب بڑھی چلی جا رہی ہے، حسین دوسرے خیمے سے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی ادھر سے بہن کی قدموں کو آہٹ کو دیکھا، حسین نے راستہ بدل دیا، اور جب حضرت سیدہ نے پلٹ کر حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا بھیا حسین کب تک راستہ بدلو گے؟ بہن تمہارا پیچھا چھوڑنے والی تھوڑی ہے، جب تمہیں وہاں نہیں چھوڑا تو کربلا میں اکیلے کیسے چھوڑے گی؟ آپ کی بہن حاضر ہے۔ کہاں بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو سیدہ زینب نے کہا تھا او بھائی جان سنو تو صحیح، آپ کی رگوں میں اسی بابا علی کا خون ہے، میری رگوں میں اسی علی کا خون ہے، آپ کی رگوں میں بھی فاطمہ کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں ماں فاطمہ کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہے، آپ بھی نبی کے نواسے ہو، میں بھی نبی کی نواسی ہوں، لیکن بھیا حسین ہمارے گھر کا دستور یہ ہے، ہمارے گھر کا رواج یہ ہے، ہمارے گھر کی کہانی یہ ہے، ہمارے گھر کا آئین یہ ہے، ہمارے یہاں اپنا ہو یا بیگانہ، دوست ہو یا دشمن ہو، ہمارے گھروں میں چولہا جلے یا نہ جلے، اگر سائل کوئی آ جاتا ہے تو ہمارے گھر کی شان یہ ہے اپنے آپ کھائیں یا نہ کھائیں مگر سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ حسین تم اسی ماں کے بیٹے ہو، حسین تم اسی باپ کے بیٹے ہو، حسین تم اسی نانا کے نواسے ہو۔ کہاں بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہاں میں یہ کہہ رہی
ہوں بھیا حسین آج تیرے دروازے پر تیری بہن سیدہ زینب کھڑی ہے، تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور امام نے ذہن میں خیال آیا ہوگا، اے بہن زینب اگر مانگنا تھا تو مدینے میں مانگ لیتی، اگر مانگنا تھا تو مکے میں مانگ لیا ہوتا، اور مانگا بھی ہے تو کہاں مانگا ہے، مانگا بھی ہے تو کہاں مانگا ہے۔ پھر تڑپ گئی زینب، کہا تھا بھیا دو گے نہ وعدہ کرو، بھیا ماں منع تو نہیں کرو گے، اپنی بہن کو خالی لوٹاؤ گے تو نہیں، آپ کو امی کا واسطہ خالی تو نہیں واپس کرو گے، آپ کو بابا علی کا واسطہ خالی تو نہیں لوٹاؤ گے۔ اب امام کہتے ہیں بہن مانگ کیا مانگ رہی ہے، اتنا سننا تھا سیدہ نے آواز لگائی ہے، او بیٹے اولو محمد قریب آ جاؤ، اولو محمد قریب آ رہے ہیں، سر پہ ننا ننا امامہ باندھا ہے، ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، آ کر کے قریب دونوں بچے ہو گئے۔ سیدہ نے کہا تھا بیٹو اپنے ماموں کے قدموں کو چومو، اپنے ماموں کو ہاتھوں کو چومو، اور کہا تھا بھیا حسین ان بچوں کو اسلام پہ کٹنے کی اجازت دے دو، ان بچوں کو اسلام پہ مٹنے کی اجازت دے دو، ان بچوں کو اسلام کی بقا کے لیے جان کا نذرانہ دل اٹھانے کی اجازت دے دو۔ میں کہتا ہوں لوگوں یہ ماں ہے، ماں میں کہتا ہوں لوگوں یہ ماں کا جگر ہے، اور دنیا کے والوں سن لو ورنہ آسان نہیں ہوتا اپنی اولاد کو تیار کر کے کٹوانا، آسان نہیں ہوتا اپنے کلیجے پہ پتھر رکھنا، اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹوں کو کٹانا آسان نہیں ہوتا، لیکن واہ زینب تیرے اشار پہ لاکھوں سلام، واہ زینب تیری عفت و عصمت پہ لاکھوں سلام، واہ زینب تیری قربانی پہ لاکھوں سلام۔ اب ان دو بچوں کو تیار کر کے جیسے ہی میدان کارزار میں بھیجا، اور اتنے میں جملے پہ توجہ کی ضرورت رہے گی، اور جیسے ہی دونوں شہزادے یزید کے دل یزیدیوں کے سامنے گئے ہیں، اور سامنے جا کر کے جیسے ہی دو ننھی تلواریں دیکھی، دو ننھے وجود دیکھے، اتنے میں عمرو ابن سعد کہنے لگا حسین تب تک بچوں کو بھیج کر جان بچاتے رہو گے، تب ان تو ننھے مجاہدوں نے پوری یزیدی فوج کے اندر کھلبلی مچاتے ہوئے کہا تھا او نابکار عمرو ابن سعد کان کھول کے سن لے، تو ہم بچوں کا بچپنا نہ دے، ہمارا حوصلہ دیکھ لے، واہ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ذکر شہدائے کرب و بلا، فیضان سادات اکرام، واہ 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 زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے مفتی۔ ہم بچوں کا بچپنا مت دے، ہمارا حوصلہ دیکھ لے، حوصلہ یعنی بچے ہیں مگر جان اسلام کے لیے کٹانے آئے ہیں، ہم بچے ہیں مگر اسلام کی عظمت بچانے آئے ہیں۔ حضرات ہسٹری میں لکھا گیا، مورخ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور بچپن ہے ادھر تو کھائے ہوئے ہیں ادھر بھوکے ہیں، امتحان تو امتحان ہے، ورنہ طاقت میں کم نہیں، پاورفل ہے مگر امتحان میں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں جو لوگ کالج یونیورسٹی کا یا مدرسوں سے جن کا تعلق ہے، آپ ان سے پوچھئے اگر باپ اس وقت میں اسی حال میں نگرانی کر رہا ہو اور بیٹا اس کا اسی حال میں امتحان دے رہا ہو، اور اگر کوئی سوال پھنس جائے ذہن میں نہیں آئے تو اس وقت میں باپ اپنے بیٹے کی امتحان حال میں مدد نہیں کر سکتا، اس لیے یہ گھر نہیں ہے یہ امتحان حال ہے۔ تیاری گھر کرائی جاتی ہے، امتحان حال میں تیاری نہیں کرائی جاتی ہے، اور یہ طاقت یہ پاور یہ اقتدار یہ شہرت امام فرما رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد جیسے ہی تلوار چلاتے رہے، چلتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ اب ان دو بچوں کی کٹی گردنیں ایک طرف دھڑ ایک طرف، عمرو ابن سعد نے کہا تھا حسین اپنے بھانجوں کی کٹی لاشیں لے جاؤ، حسین لے جاؤ، میں کہتا ہوں ہم سے تو ایک جنازہ نہیں اٹھتا۔ واہ حسین تو اپنے بوڑھے کاندھوں پہ کتنے جنازے ڈھوکے لا رہا ہے، تو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، اتنی طاقت تجھ میں آ گئی ہے۔ حسین نے دونوں لاشیں لی، اٹھائی، رکھی، دونوں کٹی گردنیں رکھ دیکھی، اور رکھنے کے بعد میں سیدہ زینب کو دیکھا۔
सैयदा अपनी पेशानी को सिजदे में रखे पड़ी हैं और रो रो कर कहती हैं, मेरे मौला मेरे बच्चों को हौसला देना, मेरे बच्चों के कदमों में लड़खड़ाहट न आने देना, मौला मेरे बच्चों को इस्तिकामत अता करना, मौला मैंने अपने बुढ़ापे की कमाई तेरे दीन के लिए भेज दी है, मेरे बच्चे मेरे दूध का हक अदा करने गए हैं। और जैसे ही आवाज़ें लगा लगा कर रोकर दुआएं कर रही थी ज़ैनब, इतने में इमाम पहुंच गया। कहा, बहन ज़ैनब उठना, अपनी पेशानी को सिजदे से उठा, तेरे बच्चों ने तेरे दूध का हक अदा कर दिया है। और बहन पेशानी को उठा, तेरे बच्चों ने इस्लाम की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और बहन पेशानी उठा, तेरे बच्चों ने इस्लाम के किले को बुलंद कर दिया है, मजबूत किया है। अब ज़ैनब ने पेशानी उठाई और उठाने के बाद में चेहरे की बलाएं ली। अब तारीख आगे, अब यही वक्त आगे बढ़ रहा है। अब यके बाद दीगर सारे लोग जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अब मौला अली असगर की भी तो सुन लो। आज लोग कहते हैं रो रो के बयान करने वाले, अली असगर को शहीद किया गया था, उसके बाद में कहा गया था हुसैन ने खून लिया और कभी आसमान की तरफ उछाला, कभी जमीन की तरफ उछाला, तो आसमान ने इनकार किया, जमीन ने मना कर दिया। और कहते हैं फिर आपने अपने बदन पे लगा लिया। मैंने कहा यार सुन ले, हुसैन का खून कीमती है तो हुसैन के बेटे का भी कीमती होगा। जब हुसैन का जमीन पे गिर सकता है, जमीन कुछ न बोले, तो अली असगर के पे क्या बोलेगी। अब रहा सवाल अली असगर की ताकत का मामला। आज लोग ये कहते हैं हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब है। अब मैं अपने उलमा की खुसूसी तवज्जो का तलबदार रहूंगा। करबला वालों की मजलूमियत का सिर्फ रोना मत रोइएगा, सिक्के के दो रुख होते हैं, आप दोनों रुखों पे बात कीजिएगा। जब करबला वालों की मजलूमियत का रोना रोया जाता है तो जमाने को बताओ करबला वालों की ताकत का आलम क्या था, करबला वालों का पावर क्या था, करबला वालों की अजमत का आलम क्या था। सिर्फ यही बोलते हो और कहते हैं 6 महीने के अली असगर को लेके आई थी और रो रो के कह रही थी भैया हुसैन ये अली असगर है, 6 महीने का है, इसको यजीदियों के सामने ले जाओ और उनसे कहो गलती है तो हमारी है, झगड़ा है तो हमारा है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इनकी हल्क में पानी के चंद कतरे डाल दो। मैं कहता हूँ ओ मौर्दिक झूठ मत बोल, क्या मजबूरी बयान कर रहा है। अरे जिसको कब्जे में कौसर के जाम हो तो फुरात के पानी के लिए कहाँ तरस जाएगा, हिस्ट्री का जायजा लो। ये वही मौला अली असगर है, ये वही मौला अली असगर है। अब इसी खेमे का जायजा लो। करबला में अली असगर 6 महीने के हैं और उसी 6 महीने में अली असगर उन खेमों में रहे। तब हिस्ट्री ने कहा हुसैन का बेटा अली असगर कभी अली अकबर की गोद में रहा, कभी अली असगर अली असगर कभी कासिम की गोद में रहा, कभी अब्बास की गोद में रहा, कभी औनो मोहम्मद की गोद में रहा, कभी सैयदा सकीना ने खिलाया, कभी शहरे बानो ने खिलाया, कभी उम्मे लैला ने खिलाया, कभी उम्मे रुबाब ने खिलाया। जब सारे लोग थके तो झूले में रख दिया गया। ए हुसैन जमीन पे क्यों नहीं लिटाया, ए हुसैन जमीन पे लिटा देते तो इंग्लिस्तान कहने लगा तुझे मालूम नहीं इस अली असगर की रगों में हजरत इस्माइल का खून है, इस्माइल का खून है। हमारे काका इस्माइल ने जब एड़ी रगड़ी तो जमजम जारी हो गया। अगर करबला में अली असगर एड़ी मार देता तो सारा समंदर का मुंह करबला में खुल गया होता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, जिक्र शुहदाए करबला। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। रोना मत रो, करबला में पावर देखना है फिर देखो। अभी मैं तुम्हें करबला में हुसैन का पावर दिखा रहा हूँ, मैं रोला नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम इमाम के जहाँ तक ये मामला है कि आप पर जुल्म हुआ, लेकिन जुल्म तो हुआ, लेकिन हुसैन ने कभी भीख नहीं मांगी। किस लिए कि भीख मांगता है भिखारी, हमारा हुसैन भिखारी नहीं, हमारा हुसैन बादशाह है, बादशाह। वाह भाई वाह। हुसैन कौन है? अरे ऊंचा बोलो कौन है? बादशाह। और बादशाह भी, अरे बोलो यार, नहीं मांगता है।
اب میرے امام سیدہ زینب کے ان بچوں کے بعد میں علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی، سارے کے سارے لوگ جام شہادت نوش کر چلے ہیں، اور اس کے بعد سیدنا حضرت امام حسین اپنے سر پہ اندر گئے، اور اس کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف کو لیا، سر پہ باندھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لیا، کمر میں حمزہ کا پٹا باندھا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور اس کے بعد میں حسین نے الوداعی سلام خیموں کو کیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں ان ماؤں سے پوچھو، ان بیٹیوں سے پوچھو، اولاد والے ہو تم تو اولاد کا درد جانو، بیوی بچوں والے ہو تم تو درد سمجھو۔ حسین نے جب آخری سلام کیا ہوگا تو ان بچیوں پہ عورتوں پہ کیا گزری ہوگی جن کے قافلے کا سالار جا رہا ہے، جن کے قافلے کا میر، جس کے کارواں کا میر جا رہا ہے۔ اب اندازہ تو لگاؤ، حسین نے جب سلام کیا ہے چیخیں اٹھی تو کہا تھا سنو آواز بند کر لو، تم صابر کی بیٹی ہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تمہیں مدینے جانا ہے، مدینے جا کر نانا کو سارے حالات بتانا ہے، تمہیں حضور کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جا کر سارے دل کی داستان سنانا، آنکھوں دیکھا حال نانا کو بتانا۔ حضرات حسین نے الوداعی سلام کیا ہے، حسین آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کر جیسے ہی آواز لگاتے ہیں او دشمنوں سن لو میں حسین ہوں، نبی کا آخری نواسہ مرضی زمین پر ہو، میرے سوا کوئی حضور کی نشانی نہیں ہے، میں وہی حسین ہوں جسے بچپن میں نبی نے گود میں کھلایا، کاندھے پہ بٹھایا، اپنی زبان کو چسایا، مجھے چوما بھی تھا مجھے سونگھا بھی تھا، اے لوگوں پہچان لو، اگر چاہتے ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا، البتہ مان جاؤ۔ اب اتنا سننا تھا، اتنے میں ایک ظالم کہنے لگا حسین کب تک نسب پر گھمنڈ کرتے رہو گے، کب تک اپنے نسب کے قصیدے گنگناتے رہو گے، مرنے کے لیے تیار ہو جانا حسین۔ اب میرے امام نے جب یہ سنا کہا مان جاؤ، پھر تمہیں سمجھا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تم کل کو یہ بہانہ لے کر کھڑے ہو، ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ہم سمجھ لیتے۔ حسین نے پھر سمجھایا، اس کے بعد ایک ظالم نے تیر چلایا، اب ذوالفقار حیدری اپنے رنگ میں آ گئی ہے، جدھر سے چلی ہے تو یزیدی کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے ہیں، اور جب یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہے حسین کے فرات کے کنارے چلے گئے۔ اب کہتے ہیں لوگ حسین مجبور تھے، حسین پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، میں کہتا ہوں بے وقوف، حسین پانی کے لیے کیا تڑپیں گے، جو کوثر کا مالک ہو وہ فرات کے لیے کیا تڑپے گا۔ حسین نے اس سوال پر برام لگا دیا، اس اعتراض کا جواب کربل کی 10 تاریخ کو حسین نے دے دیا، اور جب حسین نہر فرات پر گئے ہیں اور فرات کے کنارے جا کر کے حسین گھوڑے سے اترے، اپنے ہاتھوں کا چلو بنایا، پانی کو ہاتھ میں لیا اور لے کر کے اپنے اوپر بڑھایا، پھر پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد میں کہا تھا میرے گھوڑے غازی تو پانی پی لے، گھوڑا بول اٹھا حسین اس کو علی اکبر نے نہیں پیا میں کیسے پی لوں، اس کو قاسم نے نہ پیا میں کیسے پی لوں، اس کو عباس نے نہ چھوا میں کیسے پی لوں، اس کو علی اصغر نے نہیں پیا میں کیسے پیوں، اس کو اون محمد نے نہیں پیا میں کیسے پیوں۔ اب حسین نے اس پانی کو پھینک دیا اور میں نے کہا دنیا والوں دیکھ لو اس کو پاور کہا جاتا ہے، پاور قدرت ہونے کے باوجود پانی کو نہ پی کر یہ زمانے کو مزاج دیا۔ حسین کربلا میں فرات کے پانی کا محتاج نہیں تھا، حسین محتاج نہیں تھا، اس لیے اگر محتاج ہوتا تو قدرت ملی تھی تو پی لیتے، حسین نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اب میں نے دریائے فرات سے تصور میں کہا تھا وہ فرات آگے بڑھ لبے حسین کو چوم لے، دیکھنا زمزم نے اسماعیل کی ایڑیوں کو چوم لیا تھا تو باعظمت ہو گیا، تو بھی اٹھ جا لبے حسین کو چوم لے، لیکن میرے امام نے کہا تھا فرات تیرے بس کی کیا ہے تو حسین کے لبوں کو لگ جائے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، اب ان علماء کی موجودگی میں عرض یہ کر رہا ہوں، حسین نے اس کو پھینک دیا، پھر واپس پلٹے ہیں۔ اب میرے امام پلٹ کر پھر تلوار کے جوہر دکھاتے رہے۔ عمر بن سعد نے کہا تھا او یزید کے دسترخوان پہ کھانے والوں یاد رکھ لینا یہ ہاشمی شہزادہ ہے، علی کا خون اس کی رگوں میں ہے، اگر اکیلے لڑو گے تو سب مارے جاؤ گے، یہ اکیلا بچ رہے گا، ایسا کرو حسین پر یکبارگی حملہ کر دو۔ اب اسی فاطمہ کے لال
पर अकेले में तीरों की बारिश हो रही है, हुसैन पे तलवारों की बारिश हो रही है, हुसैन पे नेज़े और बर्छिए भाले चलाए जा रहे हैं। अकेला मुस्तफा जाने रहमत का कांधे का सवार इतने सारे गुंडे ओबाशों के दरमियान फंस गया है। अब हुसैन के 72 जख्म लगे हैं। मेरे इमाम घोड़े से नीचे आ गए और जैसे ही नीचे आए हैं तो शिम्र जुलजोशन आपके सीने अक़दस पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद इमाम ने कहा था ओ नाबकार सीने से हट जा, क्या वक्त हो गया। तो शिम्र कहने लगा हुसैन अभी कुछ देर पहले सदाए तौहीद मस्जिद के मीनानों से बुलंद हुई है। तो मेरे इमाम ने कहा था ऐसा है नाबकार हट जा, मुझे 2 रकअत नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दे। ए लोगों ये करबला का पैगाम है। हुसैन करबला में नमाज बचाने गए हैं, हुसैन करबला में कुरान बचाने गए हैं, हुसैन करबला में दीन बचाने गए हैं, हुसैन करबला में इस्लाम बचाने गए हैं। और हुसैन ने क्या किया, हम तो भरे पेट पे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो 3 टाइम खा कर और एसियों में रहकर नमाज छोड़ रहे हैं। हुसैन तू 72 जख्म खा के तलवारों की झलकार में सजदा कर रहा है, हुसैन तू भूखा रहकर तलवारों के साये में सजदा कर रहा है। सामने अली असगर का जनाजा पड़ा है, सामने अली असगर का बचपना तड़प रहा है, तेरे भाई के बाजू कटे पड़े हैं, तेरे बेटों के जनाजे पड़े हैं, तेरे भतीजों की लाशें पड़ी है और यजीदियों ने घोड़ों की टापों से रौंद दिया है। उसके बावजूद तुझे ख्याल नमाज का आया है, ऐ हुसैन नमाज पढ़ोगे? हाँ हाँ। अब मैंने तसव्वुर में अर्ज किया था ओ मेरे इमाम जब नमाज आपको पढ़नी है तो मुझे ये बता दिया जाए और मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत में नमाज के लिए पानी से वजू किया जाता है। हुसैन जिन यजीदियों ने आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया वो यजीदी वजू के लिए कहाँ देंगे और आप बगैर वजू के नमाज कैसे पढ़ेंगे। तब मेरे इमाम की रूहानियत पुकार उठी ओ मेरे नाना के गुलाम तुझे पता नहीं है वजू का खलीफा नाना की शरीयत में तयम्मुम जिंदा है, हम तयम्मुम करके पढ़ लेंगे। मैंने कहा हुसैन तयम्मुम कैसे कीजिएगा, जिस मिट्टी से तयम्मुम करेंगे वहां आपके बच्चों का खून पड़ा है, जिस मिट्टी से तयम्मुम करेंगे वहां आपके घर वालों की लाशें गिरी है। हुसैन आप कैसे तयम्मुम करेंगे, हाथों से खून निकल रहा है, चेहरों से खून निकल रहा है। हिस्ट्री ने बताया हुसैन ने हाथों के लगे खून को हाथों पे मल लिया, चेहरे के लगे खून को चेहरे पे मल लिया। तो मैंने तसव्वुर में कहा मेरे इमाम आज से पहले तो नाना जान की आपकी शरीयत में पानी से वुजू करके नमाज पढ़ना जायज था, ये लहू से कब से जायज हो गया, ये लहू से कब से जायज हुआ। तो इमाम की रूहानियत ने कहा नमाज की 2 किस्में होती है, एक नमाज शरीयत है और दूसरी नमाज मोहब्बत है। नमाज शरीयत के लिए पानी से वुजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए लहू से वुजू किया जाता है। बाबा 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 क्या कह दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, जिक्र शुहदाए करबो बला। वाह 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 क्या कह ये हुसैन है। अब आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ लो। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी और सरबुलंदी को सलाम। तूने सब कुछ कटा दिया मगर इस्लाम को बचाया है। अब असर का वक्त हो रहा है, सूरज ने अपने आप को वक्त से पहले छुपा लिया, अंधेरी छा रही है। अब सैयदा ज़ैनब है, वाह ज़ैनब तुम्हें बहनें तो लोगों बहुत मिलेंगी लेकिन हुसैन की बहन ज़ैनब की तरह तुम्हें पूरी हिस्ट्री में कोई दूसरी बहन नहीं मिलेगी। वही ज़ैनब कभी अली बनकर मैदान में काम आ रही है, वही ज़ैनब कभी फातिमा बनकर काम कर रही है, वही ज़ैनब कभी हुसैन का रूप लेकर काम कर रही है। लेकिन वाह रे हुसैन तेरी घर वालों को सलाम, वाह रे हुसैन तेरे घर की बच्चियों को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने असर के वक्त आशूरे के रोज खेमों में कहा था है उम्मे लैला बाहर आ जाओ, उम्मे रुबाब आ जाओ, शहर बानो सकीना तमाम औरतें बाहर आ जाओ। असर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लो ना, नमाज पढ़ लो। मैं कहता हूँ लोगों नमाज पढ़ना सीखना हो तो करबला वालों से सीख लो। हम तो नकल भी पूरी नहीं कर पाते हैं, वो तो हकीकत में पढ़ के गए हैं। अब वो औरतें कहने लगी हैं फुप्पी जान ये तो सैयदा सकीना ने कहा नमाज, हाँ हाँ बेटी नमाज पढ़ो। हम कहते हैं हमारे घर से एक जनाजा
اٹھے تو ہفتوں ہماری نمازیں گول ہو جاتی ہیں، اور اس جنازے پہ ہماری گھر کی عورتیں کتنے کفریہ کلمات بولتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میں کہنے لگتا ہوں دیکھ نہ کربلا میں صبر کی حد ہو رہی ہے، صبر پر دیکھو کیسے کھڑے اتر رہے ہیں، عظیمت پہ عمل کیا جا رہا ہے، ورنہ تو پانی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اب یہ تمام مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے کی بہو بیٹیاں اب حضرت زینب کبھی تو ان کو تبلیغ کر رہی ہیں نماز پڑھو۔ اتنے میں حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے حسینی خیموں میں آگ لگا دی، اور آگ لگانا ہی تھا لوگوں یاد رکھ لیجئے گا، جیسے ہی آگ لگائی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے گھروں کی بچیوں سے عورتوں کے سروں سے پرد چادریں چھین لی ہیں، حضرت سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی ہیں۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک ظالم آگے بڑھا، حضرت سیدہ سکینہ کے چہرے پہ پھول جیسے لب و رخسار پر اس ظالم نے کچھ تماچے مارے، سکینہ زمین پہ گر گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں بڑوں، جب جنگ ختم ہو تو بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ بچوں پر بھی انہیں ترس نہیں آیا، انہیں کیا خبر تھی یہ امتحان دینے والے امتحان دے رہے ہیں، ورنہ ایک دعا کر دیں تو ادھر سے ادھر سارا نظام ہو جائے، انہیں کیا خبر تھی یہ کون ہے کون نہیں، یہ دولت کے نشے میں اندھے ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں میں نے چھوٹے سے ٹکڑے کو لیا، یعنی کچھ خنجر کا کچھ ٹکڑا ٹوٹا تھا، اس سے میں نے لاشوں کی نگرانی کی تھی، اور لاشوں کی نگرانی کے بعد میں جب 11-12 محرم ہوئی ہے، حسین اور ان کے گھر والوں، حسین کے گھر والوں کو سیدہ تمام بچوں کو قیدی بنا کر گھوڑے کھچروں پہ باندھ دیا گیا، اس قدر ہاتھوں کو باندھا ہے کہ ہاتھوں کی نسیں نیلی پڑ گئی ہیں۔ اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کربلا ہے، کربلا ہے لوگوں، یہ کربلا ہے، کتنا ظلم کربلا والوں پہ ہو رہا ہے۔ لوگ یہ کہیں کہ کربلا کی جنگ ہوئی ہے، میں کہتا ہوں ظالموں اپنی زبان بند کرو، کربلا میں جنگ نہیں، کربلا میں ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ جنگ تب کہلاتی ہے جب دونوں طرف کے پہلوان برابر برابر ہوں، ادھر برابری کا تو کیا دور دور تک اس کا شائبہ نہیں ہے۔ حسین لڑنے تھوڑی گئے تھے، لڑنے جاتے تو 6 مہینے کے بچے کا کیا کام تھا، حسین لڑنے جاتے تو 7 سال کی سکینہ کا کیا کام تھا، ان بچوں کا کیا، عورتوں کا کیا کام تھا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ سیدہ زینب ہے، اب حضرت زین العابدین ہے، ان خیموں میں آگ لگی ہے تو حمید کہتا ہے خیمے جل رہے تھے، ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ قریب کھڑی ہے، کبھی اندر جانے کی کوشش میں ہے، کبھی پیچھے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، جب تمام طاقت اکٹھا کر کے اس نے آگ پر اٹیک کیا، آگ میں کودی ہے، جب باہر نکلی ہے تو 10-12 سال کے بچے کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لائی ہے۔ میں کہتا ہوں اے زینب تو اکیلے زین العابدین کو نہیں، تو اسلام کے 9 اماموں کو لے کر آئی ہے، تمام اماموں کو کاندھے پر لے کر آئی ہے، تو امامت بھی اپنے کاندھے پر لائی ہے، اور تمام ولیوں کی ولایت بھی کاندھے پہ اٹھا کے لائی ہے، ورنہ اگر حسین کا زین العابدین اس میں جل جاتا تو حسینی سیدوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا، حسینی سید کہاں سے آتے، یہ ولایت کا سسٹم کہاں سے چلتا۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں اب حسین کے بیٹے کو لے کر زینب چلی آئی ہے، اب یہاں قیدی بنا دیا گیا ہے۔ اب ایک روایت ملتی ہے حضرت عابد بیمار کو ایک گھوڑے پہ باندھا گیا، پھر کوئی اور بھی ساتھ میں بندھا ہے، تو وہی نیزہ جس پہ حسین کا سر ہے اس سر کو حسین کے بیٹے زین العابدین کو دے دیا گیا، اور جب زین العابدین کو وہ نیزہ دیا تو حضرت زین العابدین کو جب اس قافلے کو روانہ کیا جا رہا ہے 22 گھوڑوں سے حسینیوں کے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ اب یہ جیسے ہی حسینی یہ لٹا پٹا قافلہ چل رہا ہے انہی حسینی لاشوں کے قریب سے نکلا، حضرت سیدنا زین العابدین نے کہا تھا پھوپھی جان یہ بتاؤ کیا ہم مدینہ نہیں جائیں گے؟ زینب نے کہا تھا بیٹے ہاں مدینہ جاؤ گے، تمہارے باپ نے کہا تھا بہن جب تم مدینے جائے تو نانا کو دل کا حال رو رو کر آنکھوں دیکھا سنا دینا، اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے ہو زین اب ہم مدینے جائیں گے، نانا کو دل کا دکھنا سنائیں گے، آنکھوں دیکھا حال بتائیں
گے۔ حضرات یاد رکھ لیجئے گا، اب حسین کا بیٹا اسی نیزے کو لے رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے، کہتے ہیں پھوپھی جان کتنا بڑا ظلم ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو باپ کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ ہے، اور نیچے دیکھتا ہوں تو نیچے دیکھتا ہوں تب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کی لاشیں یہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ دیکھو نا پھوپھی جان کیا ہوگا۔ حضرات یاد رکھ لیجئے گا، ادھر ملک شام کے اندر حضور کے ایک صحابی ہے، انہیں خبر یہ لگی ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ جان رحمت کو قیدی بنا کر اور ان کے بہادروں کو 10 محرم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کا لٹا پٹا قافلہ کوفہ لایا جا رہا ہے۔ تو حسین وہ کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا اور قلعہ بنو سعد کے قریب رک گیا تو میں نے دیکھا اس وقت میں تمام لوگ تماشائی بنے کھڑے ہیں، ایک بچی ہے، باقی سب کے سر نیچے جھکے ہیں، ایک کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزے پہ سر حسین بلند ہے۔ جب اس انداز کو دیکھا اور انداز کو دیکھنے کے ساتھ وہ صحابی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب روتے حضرت سکینہ نے روتے دیکھ لیا اور کہا تھا بابا جان بتاؤ تو صحیح آپ رونے والے کون ہیں، آپ کون ہیں؟ ان خوشیاں منانے والوں کی بھیڑ میں غم منانے والا کہاں سے آ گیا؟ ان خوشیاں منانے والوں کے جھرمٹ میں خوشیاں منانے والوں کے جھرمٹ میں غم کرنے والا کون آ گیا؟ کہاں بیٹی تجھے پتا نہیں، میں نے اسی سر اس لیے رو رہا ہوں، کل مدینے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی آنکھوں سے اسی گلے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے رو رہا ہوں بیٹی۔ حسین کا گلا نہیں، آج حسین کا آج تو مصطفیٰ جان رحمت کے چومنے کی جگہ کو یزیدیوں نے کاٹ لیا ہے، صرف گلا نہیں حسین کا بلکہ مصطفیٰ کی چومنے کی جگہ کو کاٹا ہے۔ نیزے پہ بلند ہے، کہاں بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہاں میں نہ روؤں گی تو کون روئے گا؟ حضرت سکینہ کہتی ہیں بابا آپ سے اگر کچھ مدد مانگوں تو ملے گی۔ سیدہ سکینہ سے انہوں نے کہا ہاں بیٹی کیوں نہیں، کہاں یہ بتاؤ سب خاموش ہیں مگر تم بول رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تم کون ہو اس قافلے میں؟ تو سیدہ سکینہ کہتی ہیں بابا جس نیزے پہ آپ سر دیکھ رہے ہیں نا، اسی سر والے حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہوں۔ سکینہ کہاں بیٹی ہم تو تیرے نانا کے کل بھی نوکر تھے، تیرے نانا کے آج بھی نوکر ہے، تیرے گھر کا صدقہ ہم ہی نہیں پوری کائنات کھا رہی ہے، کہو بیٹی کہاں ایسا ہے بابا ہمارا سر ہم لوگوں کو قیدی بنا کے جب نکالا جاتا ہے، جن راستوں سے نکلتے ہیں تو دیکھنے والے تماشائی ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن بابا جب وہ قریب ہوتے ہیں ہمارے ابا کا سر ہمارے بالکل ساتھ ہوتا ہے، تو سر حسین دیکھنے کے لیے تماشائی ہمارے قریب ہو جاتے ہیں۔ بابا اس شمر سے کہہ دو ہمارے ابا کا سر ہم سے تھوڑا دور لے کے چلے۔ کہاں بیٹی کیوں؟ تو حضرت سکینہ کہتے ہیں بابا اس لیے جب سر حسین ہمارے قریب رہتا ہے تو ہم سیدانیوں کے پردے کا اہتمام سلامت نہیں رہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے سکینہ تیرے باپ کی کٹی گردن ہے، گھر سے بے گھر ہے، قیدی بنائی گئی ہے، اس پوزیشن میں تجھے پردہ یاد آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں شہید آدم کانفرنس میں آنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں کربلا کا سیدہ سکینہ کا یہ پیغام اپنی بچیوں تک پہنچاؤ، اپنی بچیوں کو بتاؤ پردہ کیا ہے۔ کربلا میں حسین کی بیٹی سکینہ پردہ بتا رہی ہے کہ میں کہتا ہوں میری بیٹی، میں کہتا ہوں اسلام کی مقدس بیٹی حسین کی لخت جگر، تیری آنکھوں کے سامنے قبیلہ لٹا، پورا خاندان کٹا، لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، تیرا 6 مہینے کا ویر علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ اے سکینہ اس کے باوجود چادریں چھینی گئیں، بالیاں نوچی گئیں، تجھے خیال آیا ہے تو پھر بھی پردے کا آیا۔ تو سکینہ کہتی ہیں اس لیے ہمارے گھر کے مردوں نے اسلام کی عظمت پہ جان کو لٹایا ہے، اسلام بچایا ہے، اور ہم حضور کی بیٹیاں بچے اسلام پہ عمل کر کے زمانے کو دکھا رہے ہیں۔ اے لوگوں اپنی بچیوں سے کہو تم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کی پوتی سکینہ کی اگر کنیز بننا چاہتی ہو، اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو،
تم کسی اور کی بیٹی نہیں، تم حسین کی بہن زینب حسین کی بیٹی سکینہ کی کنیز ہو، اپنے آپ کو بدلو، یہی آج کے جلسے کا پیغام ہے۔ اے بیٹیوں تم پردے میں رہو، جوانوں تم بھی سنو، تم جیسے کتنے جوان اسلام کے لیے اپنی جوانی لٹا کر چلے گئے، تم ہو کہ اپنے کلچر کو بدلو، اپنی نگاہوں پر پابندی لگاؤ، اپنی نگاہوں میں پاکیزگی کے حالات پیدا کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور باپ ہو تم، اولاد والے ہو تم، اگر غیرت مند بھائی ہو تو تم تک یہ پیغام، عزت دار باپ ہو تو تم تک یہ پیغام، آج کے جلسے میں حسینی پیغام لے کر جاؤ، اپنی بچیوں کے ہاتھوں سے موبائل لو اور اس کے بعد میں ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑاؤ، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھینو، فاطمہ کی ہسٹری ان کے ہاتھوں میں دے دو۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کبھی لالا رام کبھی فلاں پرکاش کے ساتھ میں دھرم پریورتن ہو رہا ہے، تم نے اپنی بچیوں کو فاطمہ کی بیٹی زینب کا کردار سکھایا ہوتا، آپ کی بچی نے اگر سکینہ کا کردار جانا ہوتا، آپ کی بچی نے اگر حضرت عائشہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کی بیٹی غریب تو رہ سکتی ہے مگر نانا چاند مصطفیٰ چاند رحمت کے دین سے کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی، بغاوت نہیں کرے گی۔ ضرورت اس چیز کی ہے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ اب یہی لٹا پٹا قافلہ جب ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں گیا ہے تو ابن زیاد نے کہا تھا دیکھنا، یہ دیکھو کہنے لگا، چھڑی مار کر لبے حسین پہ کہہ رہا ہے، دیکھو نا یہ باغی کا انجام ہے، یہ دشمنی کا انجام ہے، لوگوں یاد رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا تو حضرت زینب اس دربار میں بول پڑی ہے۔ جب یزید کے دربار دمشق میں یہ پہنچا تھا، اس نے مگر مچھ کے آنسو بہائے تھے، اس کے بعد میں نعمان ابن بشیر کی مائیت میں وہاں بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں یزید کے بڑے دربار میں اگر سیدہ زینب نے اپنا کردار ادا کیا ہے تو یزید کے دربار میں علی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور بے بات کہاں تھا جب چھڑی یزید مار رہا تھا، پیر کی ٹھوکر مار رہا تھا، تو زینب نے کہا تھا نا بکار اپنے ہاتھوں کو واپس کھینچ لے، اپنے پیروں کو پیچھے کھینچ لے، تجھے معلوم نہیں ہے یہ وہ لب و رخسار ہیں جو کل مصطفیٰ جان رحمت چوما کرتے تھے، حسین مصطفیٰ جان رحمت، حسین مصطفیٰ جان رحمت انہیں چوما کرتے تھے۔ نابکار زبان، نابکار پیر کو کھینچ لے، ہاتھوں کو واپس لے لے، اتنا سننا تھا تو فوراً وہ کہنے لگا اے یہ زینب یہ بتا تیرا بھائی پٹا کے نہیں، تیرا بھائی کٹا کے نہیں، تیرا بھائی مٹا کے نہیں۔ اتنے میں آذان جمعہ ہوئی، حضرت سیدہ زینب نے دربار میں یزید کے بولی بھی تو لہجے میں علی کے، اور پکار اٹھی اے یزید کان کھول کے سن لے، آذان سے اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، سن لے یزید جب تک مسجد کے مینار سلامت رہے گے حسین کا نام زندہ رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، ذکر شہدائے کربلا، بابا با زندہ باد زندہ باد۔ بس چلتے چلاتے پوری تقریر کا پیغام، پھر کسی موقع پہ زندگی نے وفا کی، ملاقات رہی تو بقیہ اس کے اگلے کی گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مالک جو کچھ میں نے بولا اسے قبول فرما، اس پہ پہلے مجھے آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھیے سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس چلتے چلاتے پیغام دے کر حسنین رضا منظری رخصت ہو رہا ہے۔ یہ زندگی سواریے، دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نام برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نمازیں مسجدیں آباد کیجئے۔ اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائند آباد۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بیٹھو تھوڑا، امام صاحب کی تقریر ہوگی بھیا، بیٹھو۔